الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا سب سے عظیم انسان بنایا ہے۔ سب سے عظیم انسان بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا سب سے افضل انسان قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے فضائل سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل اور جتنی فضیلتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فضیلتیں دی تھی اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر نہیں پہنچیں گے دوسرے تمام انبیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے سے داخل ہونا ناجائز اور حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا اگر شمار کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا شمار ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ایک مشکل ترین کام ہوگا۔ آج کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ان فضائل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ تقریباً خاص کیا ہے۔ وہ فضیلتیں آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ عموماً ہمارے اور آپ کے یہاں اس مبارک مہینے کی مناسبت سے خاص طور پر جو تاریخ آج گزری ہے اس کی مناسبت سے ہمارے اور آپ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، حالانکہ اگر خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو صرف اس مہینے کو خاص کر لینا، جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، یہ شرعی نقطۂ نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ذات تو یہ ہے کہ ہمارے سال کا کوئی مہینہ اور مہینے کا کوئی ہفتہ اور ہفتے کا کوئی دن ایسا خالی نہیں ہونا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہ کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے سامنے نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول کے نبی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو یہ توقع رکھتا ہے کہ ہاں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں سمونے کی کوشش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک اسوہ تسلیم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہر ایک کا حساب اسی بنیاد پر لے گا کہ آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا یا وہ ایمان
نہیں لاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف ربیع الاول کے نبی نہیں ہیں. آپ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ آپ کو سال میں صرف ایک مہینے میں یاد کیا جاتا ہے اور آپ کے نام سے مجلسیں منعقد کی جاتی ہے. یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے. اصل یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے پورے مہینے اور مہینے کے ہر ہفتے میں کم سے کم ایک دن بیٹھ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لیں, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ہم اور آپ حقدار بن جائیں. جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں, مسند احمد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظها ووعاها ثم اداها كما حفظها. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اسے حشاش بشاش رکھے, اس کا چہرہ کبھی مرجھانے نہ پائے. کون سا بندہ؟ وہ بندہ جو میری کسی حدیث کو سنتا ہے, اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھتا ہے اور یاد کرنے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچا دیا کرتا ہے. ساتھیوں, ایک بات میں اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں, اور شاید اگر وہ موضوع میں آپ کے سامنے رکھتا تو زیادہ مفید ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مبارک اور باعث برکت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کسی اور کو اتنا مبارک نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ دین مبارک, آپ جو کتاب لے کر کے آئے وہ کتاب مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس شہر میں ہوئی وہ شہر مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جہاں پر آئے وہ آپ کا وہ شہر مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مبارک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ایسی ہیں جو صرف اس دنیا تک نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے آگے بڑھ کر کے آخرت میں بھی آپ کی برکت کا ظہور ہوگا. آپ کی برکت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے اس دنیا سے گزرے ہوئے آج 1400 سال سے زائد گزر چکے ہیں. 100-200 سال نہیں بلکہ کتنے؟ 1400 سال. لیکن آپ کی برکتیں آج بھی پائی جاتی ہیں, اور اگر ہم اور آپ چاہیں تو آج بھی ہم اور آپ وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ آپ کی برکتیں حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جن کام کرنے والوں پر آپ نے دعا کی ہے, تاکہ وہ دعا جو پہلے زمانے کے اور پہلی صدی کے صحابہ اور تابعین کو حاصل ہوا تھا وہ دعا ہم کو بھی حاصل ہو. مثال کے طور پر جو ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ نضر اللہ امرأ, اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری کسی حدیث کو سنے, اس کو اچھی طریقے سے یاد کرے. یہ وہ کام ہے ساتھیوں جن میں جو اس کام کو آپ میں کا ہر آدمی یہ کر سکتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بن سکتا ہے. جس طریقے سے صحابہ کرام اس دعا کے حقدار بنے, آپ بھی اس دعا کے حقدار بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو حشاش بشاش رکھے, تر و تازہ رکھے, کبھی مرجھانے نہ پائے. اور خاص طور پر جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہمارے چہرے کے اوپر تازگی ہو, ہمارے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نہ پائے جائیں. اس لیے کہ ایک مومن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. نشان مرد مومن بات گویم چمر گایت تبسم بر لبے اوس. ایک مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر موت آتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ طاری رہتی ہے. تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے پڑھنے, ان کو یاد کرنے اور یاد کر کے انہیں دوسروں تک پہنچانے کا ہم اور آپ ذریعہ بن سکتے ہیں, اور ہم آپ کی دعا کے حقدار ہو سکتے ہیں. تو خیر یہ بات درمیان میں آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ایسی ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ قیامت تک, بلکہ قیامت کے اندر بھی آپ کی برکت کا ظہور سب سے زیادہ ہوگا. اور اس کے حقدار کب ہم بنیں گے؟ جب ہم ان برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں ایک مجلس جو آج کی مجلس جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں. ان مجلسوں میں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے, اور آپ کے ذکر خیر میں حقائق سے آگے بڑھ کر کے غیر ثابت شدہ چیزیں اور ناحق چیزیں آپ کی مجلسوں میں زیادہ ذکر کی جاتی ہیں, بلکہ نعوذ باللہ من ذالک
آپ کا نام لے کر کے جھوٹ بھی لوگ بولتے ہیں اور جھوٹی اور غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فضائل سے نوازا تھا وہ فضائل صحیح دلائل کی روشنی میں کیا ہے، اور آج کی مجلس کا یہی ایک موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم تقدیر میں سب سے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کو مقرر فرمایا ہے۔ آپ سے پہلے اللہ نے کسی اور کی نبوت کو مقرر نہیں فرمایا۔ چنانچہ صحیح حدیث کے اندر جو مسند احمد میں حضرت میسرہ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متى كتبت نبيا، آپ کی نبوت کب مقرر ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو نبی کب لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم علیہ السلام بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا، ابھی ان کا پتلا بھی سوکھا نہیں تھا، ابھی ہرا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر روح پھونکنے سے پہلے ہماری نبوت کو لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کے اولاد میں سب سے پہلے، ان کے اولاد میں سب سے افضل اگر کوئی نبی ہونے والا ہے تو وہ کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ ہے، لہذا ان کی نبوت کو لکھ دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے بڑی فضیلت حاصل رہی ہے۔ دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علی الاطلاع، بغیر کسی قید کے، اللہ تعالی نے تمام، صرف نبیوں نہیں بلکہ تمام لوگوں کا، تمام جن اور انس کا اللہ تعالیٰ نے امام مقرر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے مقام پر، اور آپ کو ہر ایک کی سرداری عطا کی ہے۔ اور یہ بات سب سے زیادہ کھل کر کے اس وقت آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی، اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ ساتوں آسمان کی سیر کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں بیت المقدس کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مخلوق کو وہاں جمع کر رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے، اتنے میں اذان دی گئی اور اذان کی اقامت کہی گئی۔ اقامت کہنے کے بعد مصلی کے اوپر کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، حضرت جبرائیل آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے مصلی پر کھڑا کرا دیا، کہا کہ اے محمد آپ کا مقام یہ ہے، اور یہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ 1,24,000 تمام کے تمام انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر نوازا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔ اے لوگو، یہ بات فخر کے طور پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کے شکریہ کے طور پر میں یہ بات بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے علم کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد آدم کا سردار قرار دیا ہے۔ ان میں چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے اولیاء کا گروہ ہو، چاہے نبیوں کا گروہ ہو، صالحین یا صدیق کا گروہ ہو، ہر ایک گروہ کی سرداری کس کو حاصل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور یہی نہیں، جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو ان کے سور کے اثر سے اگر کوئی آدمی سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہونے والا ہے تو وہ کون ہوگا؟ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے۔ اور یہی نہیں، حشر کے میدان میں جب سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہر ایک کے اوپر پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ ساتھیوں 40 سال، 1-2 سال نہیں، 40 سال اس حال میں گزریں گے کہ ہر ایک کے لیے صرف 2 پیر رکھنے کی جگہ ملے گی بس۔
ہر ایک کے لیے. اس کے علاوہ یہ سورج جو آج ہزارہ کروڑہ میل کے اوپر ہے اس دن صرف 1 میل کی اونچائی پر ہوگا اور گرمی برسا رہا ہوگا. اس دن پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ پسینے کے اندر لوگ کوئی اپنے گھٹنے تک، کوئی اپنی کمر تک، کوئی اپنے گلے تک، اور حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ ان کو لگام لگائے ہوئے ہوگا. اس 40 سال اس طریقے سے گزر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ابھی تک لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لے آئے گا. لوگ پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے، ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کس پریشانی کے اندر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے جا کر کے گزارش کیجئے کہ آئے فیصلہ کرے، چاہے ہمارے حق میں جنت ہو یا جہنم ہو. یعنی یہ پریشانی کا عالم ہوگا ساتھیوں. ایسے موقع پر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر ناراض ہے، اس سے پہلے نہ اتنا کبھی ناراض ہوا تھا اور نہ بعد میں ناراض ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس درخت سے جا کر کے کھا لیا. آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے آدم تم دوسرے کی سفارش کرنے آئے ہو، پہلے اپنا حساب چکاؤ، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر وہ سب سے پہلے رسول ہے. علی کل حال ساتھیوں، بات حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے. لوگ حضرت نوح صاحب پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے علیہ السلام. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، وہ سارے کے لوگ معذرت کریں گے اور اپنی کسی غلطی کا ذکر فرمائیں گے، اپنی کسی کوتاہی کا ذکر فرمائیں گے. لیکن آخر میں ہر ایک یہی جواب دے گا. خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے سفارش کرنے کے لیے. میں وہ حدیث تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے. اور 1 ہفتے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گرے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ حمد و ثنا کے وہ کلمات جو آپ کو دنیا میں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو سکھائے گا. 1 ہفتے کے بعد اشارہ ہوگا یا محمد، اللہم صلی علی محمد، ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، آپ جو سفارش کریں گے وہ سفارش قبول کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں سب سے پہلا ایسا وہ شخص جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جو شفاعت کرے گا آپ کو بنایا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت قرآن مجید میں اور حدیثوں میں ذکر ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، اس دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں وہ بحیثیت انسان کے ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مقام کی، بحیثیت درجہ کی، اللہ کے نزدیک مقبولیت کی، ہم میں اور ان میں آپ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن بحیثیت انسان ہونے کے ماں باپ سے پیدا ہوئے، ہے نا، کھانے پینے کے آپ بھی محتاج تھے، چوٹ لگتی تھی تو آپ کو بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، نیند سے آپ بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے. یعنی جو انسانیت کا تقاضا ہے وہ سارا آپ کے اندر پایا جاتا تھا. لیکن ہمارے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ وہابی کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں. ہمارے جیسے بشر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ میں ہمارے اور آپ کے مقام میں وہ کوئی مماثلت پائی جاتی ہے. نہیں، ہم کیا، ہم تو ریت کے ایک ریت کے ذرے کو آسمان کے سب سے بڑے تارے سے جو مناسبت ہے وہ مناسبت ہماری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ بھی نہیں ہے. ہم آپ کے مقام کو کیا پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن بحیثیت انسان ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لہذا بتقاضائے بشریت آپ کو غصہ آیا کرتا تھا
آپ کبھی ناراض ہوا کرتے تھے اور بسا اوقات غصے میں جذبات میں باتیں آپ ایسی کہہ جاتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی. سچ ہے نا؟ ہمارے کچھ لوگوں کو بہت بھاری پڑے گا لیکن حقیقت ہے قرآن اس کا شاہد ہے. قرآن اس کا شاہد ہے. کچھ نہیں، یہاں سے جا کر کے آپ لوگ سورہ عبسہ کی اور سورہ التحریم کی تفسیر و ترجمہ دیکھ لیجئے گا، معلوم ہو جائے گا. سورہ عبسہ اور سورہ التحریم صرف دو صورتیں جو آخر کے پاروں کی ہے، آپ اور دیگر آیتیں میں نہیں بیان کرتا آپ کے سامنے، صرف ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی حضرت ام سلیم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے کہہ دیا کہ تو بڑی نہ ہو. اب یہ کہنا تھا، وہ روتی ہوئی بھاگ کر کے جاتی ہے کہاں؟ اپنی ماں کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بد دعا دے دی کہ میں بڑی ہی نہیں ہوگی. حالانکہ بچوں کیا دعا کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو، ہے نا؟ ہم آپ کے یہاں پتہ نہیں لیکن ہمارے یہاں چھوٹا بچہ جب چلنے کے لائق ہوتا کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بڑے ہو بڑے ہو بڑے ہو. اسی لیے اکبر کیا کہتے ہیں؟ جوانی کی دعا بچوں کو لاحق ناحق لوگ دیتے ہیں. جوانی کی دعا بچوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں. یہی لڑکے جوانی کو لٹاتے ہیں جوان ہو کر، ہے نا؟ تو ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہے، بچہ چل رہا ارے بڑا ہو، اللہ اس کو بڑا کرے. لیکن آپ نے ان کے لیے کیا دعا کی ہے؟ اب روتی ہوئی پہنچے تھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ بد دعا دے دی ہے. حضرت ام سلیم پریشان ہو گئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قریبی تعلق تھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک مستقل موضوع ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درس کی اللہ کے رسول کے نزدیک ان کو کیا مقام حاصل تھا. تو بھاگی ہوئی اپنی چادر لیے چادر گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یتیم جو بچی ہے آپ نے اس کے لیے بد دعا کیوں کر دی؟ وہ رو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور مسکرا کر کے فرمایا، اے ام سلیم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں بھی عام انسانوں کے طریقے سے بشر ہوں. غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر اپنی امت کے کسی شخص کے اوپر ہم نے بد دعا کی، کسی شخص پر لعنت بھیجی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے، تو قیامت کے دن اسے دعا آپ بنا دیجئے گا، وہ بد دعا نہ رہ جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب بتقاضائے بشریت آپ پر غصہ آیا کرتا تھا. تو علی کل حال آپ سے اگر کوئی ایسی لغزش ہو گئی، کوئی ایسی بھول چوک ہو گئی، جذبات میں کوئی آپ نے بات کہہ دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اور اس سے پہلے آپ کی کسی بات پر آپ کی گرفت نہیں کرے گا. اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام لغزشوں کو معاف فرما دے. اسی لیے صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، راتوں میں آپ ایک ایک رکعت میں 5 سوا 5 پارہ تک پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا. تو صحابہ کرام آپ سے کہتے تھے، جن میں مائی عائشہ بھی ہے، جن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہے، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ نے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو جب معاف کر دیا ہے تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھایا کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر اللہ نے میرے ساتھ یہ کرم کیا ہے تو کم سے کم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اتنی دیر تک نماز پڑھ کر کے. تو علی کل حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل تھی. اور یہاں پر ایک بات اور بیان کر دوں، یہ فضیلت تمام انبیاء کو بھی حاصل ہے. ذرا غور سے سنیں کہ میری بات خاص طور پر جو اہل علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن اب آپ کہیں گے پھر آپ کی فضیلت کیا رہ گئی؟ جب تمام نبیوں کو ملی ہے اور آپ کو ہے تو آپ کی خصوصیت کیا رہ گئی؟ جی ہاں، وہ سنیں خصوصیت کیا ہے.
خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے گناہوں کو معاف تو کر دیا لیکن انہیں بتلایا نہیں ہے، انہیں اس کی خبر نہیں دی ہے. اسی لیے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کا ذکر کر کے شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی غلطی کو ذکر کر کے شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی غلطی کا ذکر کر کے شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم نے تو ایک قبطی کو مارنے کے، جان سے مارنے کے لیے نہیں بلکہ ویسے ہی ایک تھپڑ مارا وہ مر گیا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ اس کا حساب پہلے دو تب لوگوں سے مارے تو میں کیا کروں گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے آپ کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. اسی طریقے سے ساتھیوں میں بھول گیا کہ مجھے شروع کیا ہے، آپ مجھے بتا دیں ہے نا، مجھے بتا دیں تاکہ میں ختم کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی قسمیں کھائی ہیں، بہت چیزوں کی قسم کھائی. حتیٰ کہ ایک صورت تو یہ ہے ساتھیوں، ایک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگاتار تر بتر یکے بعد دیگرے 11 چیزوں کی قسم کھائی. کتنا؟ وہ کون سی صورت ہے کوئی بتائے گا؟ 11 قسمیں کھائی. 3 4 5 تو بہت کھائی ہے. والضحى والليل اذا سجى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. لیکن ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے لگاتار 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ نہ ضحیٰ 2 ہی ہے بس، 2 ہی چیز ہیں. والضحى یعنی ضحیٰ کی اور رات کی بس. جی مشاہد کسی کے ذہن میں ہے؟ معلوم ہے آپ سب لوگوں کو لیکن ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. جو صورتیں ہم نے بتائی ہیں اس کے پیچھے تھوڑا چلے جائے معلوم ہو جائے گا آپ لوگوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بار کھائی ہیں. اللہ نے بہت سی قسمیں کھائی لیکن پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. پورے قرآن میں اگر قسم کھائی ہے تو صرف تاجدار مدینہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قسم کھائی ہے. ذرا دیکھیں یہ فضیلت اللہ نے کسی اور کو نہیں بخشی. اللہ نے حضرت آدم کی قسم، حضرت عیسیٰ کی قسم، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قسم علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن اگر قسم کھائی ہے کسی قسم کھائی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی سورۃ حجر میں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیرے عمر کی قسم یہ لوگ مدہوشی کے اندر مدہوش نظر آ رہے ہیں. یہ فضیلت اللہ نے قرآن حدیث میں کسی اور کی بیان نہیں کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے ساتھیوں جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دیکھیں گے نا ایک حدیث میں ہے، اگر مجھ سے بھول نہیں کہ مسند احمد کے اندر ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی امت کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے کس کی امت زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب سے آگے کون رہے گا؟ میں رہوں گا کہ میری امت کے برابر کسی اور کی امت اس دنیا میں نہ ہوگی. اس موقع پر آپ نے کیا کہا تھا؟ فلا تسودوا وجہی، اے لوگو ایسا کام کر کے کہ تم میرے امتی نہ کہلاؤ، میرے چہرے کو مجھے رسوا نہ کرنا. آپ نے کیا فرمایا؟ فلا تسودوا وجہی، میرے چہرے کو کالا نہ کرنا. یعنی کیا مطلب ہے؟ مجھے رسوا یعنی کیا معنی ہے؟ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں حوض کوثر سے دور بھگا دیا جائے، حوض کوثر سے دور کر دیا جائے. اس لیے کہ کچھ لوگ وہاں سے دور کیے جائیں گے نا. تو کہنے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بخشا تھا کہ آپ نے اپنی خواہش کو امت کے لیے قربان کر دیا ہے.
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم کو، حضرت نوح کو، حضرت صالح کو، حضرت موسیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کی ایک دعا ضرور قبول کی جائے گی، غلط نہیں کی جائے گی، ہر نبی کو۔ ویسے تو بہت سی دعائیں ہر نبی کی قبول ہوتی ہیں نا، لیکن ایک ایسی دعا جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ دعا رد کی ہی نہیں جائے گی چاہے جیسی دعا ہو وہ، تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کا اسی دنیا میں استعمال کر لیا، ہر نبی نے اس دعا کا استعمال اسی دنیا میں کر لیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال اس دنیا میں نہیں کیا، اسے کس لیے باقی رکھا ہے؟ تاکہ قیامت دن امت کی سفارش کرے ساتھ میں۔ تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے کہ ہم آپ کو امتی ہونے کا حق ادا کریں گا؟ بنتا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا کی ہے کہ وہ دعا لابد ضروری قبول کی جائے گی، تو ہر نبی نے اس دعا کو قبول کر دعا کر لی ہے۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، اور میں چاہتا ہوں میں اس دعا کو چھپا کر کے رکھوں، بچا کر کے رکھوں، تاکہ اپنی امت کی سفارش قیامت دن میں کر سکوں۔ اسی لیے ساتھیوں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی سفارش کریں گے تو صرف آپ ہی کی سفارش سے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی امتیوں کی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں، اگر صحیح مسلم میں ہو تو مجھ سے بھول ہو رہی، شاید صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا میرے صرف ایک امتی، ذرا غور کریں گے، یہ آپ کی برکت دیکھیے ساتھیوں، صرف ایک امتی کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 200 نہیں، بلکہ بنو بکر کے افراد کی تعداد کے مطابق لوگوں کو اس کی شفاعت سے جہنم سے نجات دے گا اللہ، اور جنت میں داخل کرے گا۔ ایک دو نہیں ہے، یعنی گویا لاکھوں لوگ۔ جب ایک آدمی ایک امتی کے یہ معاملہ ہے ساتھیوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اپنے اندر وہ ہنر پیدا کرے، وہ ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک امتی کی شفاعت سے بنو بکر ہے جو سب سے بڑا قبیلہ عرب کا مانا جاتا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اس کی شفاعت سے اتنے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ہمارے نبی کا کیا حال ہوگا ساتھ؟ ذرا سوچیں، اور ہمارے نبی سے آگے بڑھ کر کے ہمارے رب پروردگار کا کیا حال ہوگا ساتھ، اس کی شفاعت کا کیا حال ہوگا؟ مسند احمد میں اور صحیح بخاری بھی وہ حدیث ابو سعید خدری کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو شفاعت کی اجازت دے گا، اسی لیے کہے گا جس کے دل میں درہم کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لے آؤ جہنم سے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر ہی ایمان ہے نکال لے آؤ، یہاں تک کہ تمام انبیاء اور مسلمان اور فرشتے کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی، اب جنت میں کوئی ایسا، اب جہنم میں کوئی ایسا نہیں رہ گیا ہے جو جہنم سے نکلنے کے لائق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ رسول کی طرف کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا شفاعت النبیون وشفاعت الملائکہ وشفع المؤمنون وبقی ارحم الراحمین۔ نبیوں نے سفارش کی، ان کی سفارش پوری ہو چکی، فرشتوں نے کی، ان کی سفارش پوری ہو چکی، مسلمانوں نے کی، ان کی بھی سفارش پوری ہو چکی، لیکن بقی ارحم الراحمین، ابھی ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ باقی، اس کی سفارش باقی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے دستے مبارک کو جہنم میں ڈال کر کے 3 بار دستے مبارک کو جہنم میں ڈالے گا، اور 3 چلو، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کا چلو ایسا نہیں ہے، وہی جانتا ہے کیسے ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا، اور اپنے چلو سے 3 چلو ایسے لوگوں کو جہنم سے پکڑ کر کے نکالے گا جنہوں نے کبھی خیر کا کام کوئی کیا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جل کر کے وہ کوئلہ ہو گئے رہے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے ایک مومن کی سفارش کا یہ عالم ہے
تو مومنوں کے نبی جو رحمت للعالمین بن کر ان کی سفارش کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب رحمت للعالمین کے سفارش کا یہ عالم ہے تو الرحمن الرحیم ارحم الراحمین کی سفارش کا کیا عالم ہوگا ساتھ؟ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہش کو تمام امت کے لیے آپ نے اس کو قربان کر دیا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے. قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ندا کیا ہے یا آدم اسکن الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ. ہر نبی کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں. پورے قرآن میں ہمارے یہاں کتنے بدبخت لوگ ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر ایسے منحوس لوگ کیا کہتے ہیں یا محمد بلانا ہوگا. نعوذ باللہ من ذلک. جیسے کوئی اپنے بیٹے کو کہہ رہا کہ یا محمد بلانا، تو والی پڑھ سناتے ہیں نا یا محمد بلانا ہوگا. نعوذ باللہ. ذرا دیکھو کس قدر بدبختی ہے یہ. اللہ نے کیسے خیر سے محروم رکھا ہے ان لوگوں کو. محروم ہے کہ نہیں؟ اللہ یا محمد نہیں کہتا، اور تو بدبخت جو ایک پیسے کا بھی آدمی چاہے جو استنجا کرنا بھی نہ معلوم ہو تو محمد کہہ کے بلا رہا ہے یا محمد بلانا ہوگا. کتنی بڑی بدبختی ہے. اللہ نے پورے قرآن میں یا ایھا النبی کہا ہے، یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، یا ایھا المزمل کہا ہے، لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں کہا. جبکہ دوسرے نبیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہود، یا شعیب، یا صالح، لیکن کہیں بھی آپ کو یا محمد. یہ وہ فضیلت ہے جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک فضیلت دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور معجزات عطا فرماتا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں سے اللہ نے کوئی معجزہ نہ دیا. ہر نبی کو معجزے ملے ہیں، لیکن آج کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات سے نوازے تھے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہے نا. مادر ذات نابینا کو بینا کر دیتے، لیکن آج باقی ہے وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس قدر معجزات سے نوازا کہ صرف چھڑی ماری ہے اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. ایک پتھر کے اوپر، مٹی میں نہیں جس سے پانی نکلتا ہے، کنواں کھودتے ہیں آپ لوگ، ایک پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھڑی ماری ہے، 12 چشمے جاری ہو گئے. لیکن آج وہ معجزات موجود ہیں نہیں. ہر نبی کو اللہ نے بڑے معجزات فرمائے اور سارے کے سارے ختم ہو گئے، سوائے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن مجید کے کہ وہ آج تک باقی ہے. اور دنیا کی 1400 سال ہو گئے ساتھیوں، 1400 سال ہو گئے، کوئی اس کتاب کو چیلنج نہیں کر سکا. کوئی نہیں کر سکا. بڑے بڑے علامہ گزرے، بڑے بڑے ادیب گزرے، بڑے بڑے وہ گزرے، لیکن بسا اوقات لوگ قرآن کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کے غلام ہو جاتے ہیں. جو بھی پڑھ لیتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جو بھی پڑھ لیتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا. جانے کیا بات ہے قرآن کے 30 پاروں میں، ان 30 پاروں کے اندر کیا بات ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ ایک مغربی دانشور قرآن کو پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھا اور پڑھ لے گیا. آتا ہے الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. یہاں پہ ٹھہر گیا. ہاں کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ اگر اس میں کہیں غلطی نظر آئے تو جس کو غلطی نظر آئے شکریہ کے ساتھ بیان کرے، ہم اس کو صحیح کریں. کہتا ہی نہیں کہتا. کوئی بھی جو
مؤلف حقیقی ہے وہ یہ نہیں کہے گا اس پہ کوئی غلطی نہیں. کہا لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو کہا یا تو یہ بیان کرنے والا انسان پاگل اور جھوٹا ہے یا پھر حقیقی نبی ہے. یہ کہنے والا انسان یا کیا ہے؟ جھوٹا اور پاگل ہے. اسے کوئی عقل مند ہے یہ بات نہیں کہے گا میری کتاب میں کہیں غلطی نہیں پائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں یہ تجربہ ہے ساتھیوں، ایک میں چھوٹا مؤلف ہوں، تجربہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار پڑھیے اور پڑھوائیے. ہر بار آپ کو یہ لگے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے، اس کو کم کرنا، اس کو حذف کرنا چاہیے، یہاں یہ چیز لکھ دینا چاہیے سوائے قرآن مجید کی. تو وہ دانشور سوچنے لگا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے لگا اور تندیری مسلمان ہو گیا. ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے وہ ایسا چیلنج ہے کہ نہ کوئی آج سے 1400 سال پہلے چیلنج کر سکا ہے اس کو، اور نہ ہی آج اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے. ساتھیوں بات آ گئی ہے اس کتاب کی تو میں آپ کو بتلا دوں. 1424 میں تقریباً، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو، الریاض جو یہاں کا ایک پرچہ نکلا تھا اس میں ایک خبر چھپی تھی 1424 میں کہ دبئی کے اندر قرآن مجید کا حفظ کا اور تجوید کا مسابقہ ہوا، مقابلہ ہوا. اس میں اول نمبر کس نے حاصل کیا تھا؟ ساری دنیا کے اندر تھا. ساری دنیا کے اندر کس نے اول نمبر حاصل کیا تھا؟ رشیا کا 12 سالہ ایک لڑکا تھا. کہاں کا؟ رشیا کا. کتنا؟ 12 سالہ ایک. سب کو تعجب ہوا کہ وہاں تو قرآن پڑھنا جرم ہے. کسی کے گھر اگر قرآن کا کوئی نسخہ مل جائے تو اس کے اوپر کوئی کیس ڈالنے کی ضرورت نہیں، اسے قتل کر دو سیدھے. اور وہاں سے پڑھا ہوا لڑکا کتنا؟ وہی 12 سال کا، اور پوری دنیا میں اول نمبر آئے. تو نامہ نگاروں نے اس سے انٹرویو لیا. انٹرویو میں اس سے پوچھا کہ آخر یہ قرآن تم نے اتنی اچھی طریقے سے اتنی تجوید سے یاد کیا ہے، تمہیں کس نے یاد کرایا ہے؟ کہا میرے ابو نے. کہا تمہارے ابو نے یاد کرایا؟ کہا تمہارے ابو کس نے یاد کرایا؟ کہا کہ ان کے ابو نے. کہا عجیب، تمہارے زمانے میں تو کچھ آسانی ہو گئی ہے، لیکن تمہارے ابو اور دادا کے زمانے میں اتنی سختی تھی کہ کوئی قرآن چھو ہی نہیں، قرآن کا نام نہیں لے سکتا تھا. یہ کیسے ہوا؟ یہ قرآن کا معجزہ دیکھیے ساتھیوں، اور قدر کیجئے قرآن کو پڑھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر یہ بخشا قرآن چھین لیا جائے آپ سے. اس لیے کہ اللہ کی جس نعمت کی بندہ قدر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث معجم طبرانی کبیر اور اوسط وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عبد اللہ عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کچھ قوموں کو دیا کرتا ہے، جب لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اسے چھین کر دوسروں کو دے دیا کرتا ہے. آج یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں دور دراز سے، کس لیے آئے ہیں یہاں پر؟ جی اگر اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں سب ملتا تو یہاں پر آتے. لیکن آج سے 70-80 سال پہلے یاد کریں تو جی لوگ کہاں جاتے تھے؟ آپ کے یہاں جایا کرتے، ہے کہ نہیں؟ کہاں جاتے تھے؟ کیوں؟ جیسے آج صورتحال ایسی تھی، ایسی ہوتی تو جاتے. ہم نے قدر نہیں کی نعمت کی، اللہ نے ہم سے چھین کر کے ان کو دے دیا، اور یہ بھی نہیں قدر کرے کہ اسے چھین کر کسی اور کو دے دے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی رشتہ داری، خاندان نہیں ہے. کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں، بات نکلی کہ ہاں اس بچے سے پوچھا کہ آخر تم نے کیسے یاد، کیسے ممکن ہوا تمہارے ابو اور دادا کے لیے؟ تو کہا میرے ابو بیان کرتے ہیں کہ دادا اس کے صبح چاشت کو اسے گدھے پر بیٹھاتے اور اس بہانے سے کہ لے جا رہے ہیں کہیں کھیت میں، کہیں جنگل میں لکڑی کے لیے لے جا رہے ہیں، لے جاتے. جنگل اور صحرا میں ایک جگہ جب پہنچ جاتے تو وہیں پر گدھے کو روکتے، ابو کو اتارتے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے. پھر اس کے بعد انہیں کسی غار میں لے جاتے، کسی
غار سمجھتے نا، پہاڑوں کے اندر لے جاتے، وہاں قرآن مجید کی کچھ تختیاں، لکڑی کی تختیاں رکھی رکھے، اور وہیں میرے باپ کو یاد کراتے۔ جب دن بھر کا سبق انہیں پڑھا لیتے تو پھر آنکھ پر پٹی باندھتے اور لے آتے جہاں پر اپنے گدھے کو چھوڑا تھا، پھر وہاں پٹی کھولتے اور انہیں لے کر کے لکڑی وغیرہ لیتے اور گھر لے کر کے آتے۔ کہا اس طریقے سے ہمارے دادا نے ہمارے ابو کو قرآن مجید یاد کرایا۔ ذرا سوچیں، اس سے پوچھا کہ آخر پٹی کیوں بندھواتے اپنے تمہارے ابو کے اوپر؟ کہا اس لیے کہ ان جگہوں کو مسلمانوں نے خاص کیا تھا جہاں اپنے بچوں کو لے جا کر قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ڈر یہ ہوتا تھا کہیں یہ بچہ پکڑا گیا، یہ بچہ پکڑا گیا اور سزا دی گئی تو بتا دے گا ہم کہاں قرآن پڑھتے ہیں، وہاں تک سی آئی ڈی پہنچ جایا کریں گے، اس لیے اپنے بچے کی آنکھ پر پٹی باندھ قرآن پڑھا لے جایا کرتے ہیں۔ تو اتنے ظلم اور اتنی سختی کے باوجود بھی قرآن کو مسلمانوں کے دل سے نکالا نہیں جا سکتا۔ قرآن معجزہ تھا، معجزہ ہے اور معجزہ رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں وہ سارے کے سارے معجزات کیا ہیں؟ ختم ہو گئے۔ ایک بات اور ساتھیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت کا اقرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ صرف انسان کرتے ہیں، نہ صرف جن کرتے ہیں، نہ صرف آسمان میں فرشتے کرتے ہیں، بلکہ درخت اور پتھر بھی آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، آپ پر ایمان لے آتا ہے۔ ایک حیوان گھوڑا ہے، ایک حیوان اونٹ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت یعلا ابن مرہ سے، وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ پورا قصہ آپ کے سامنے رکھوں، یعلا ابن مرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے ہیں جو نہ ہم سے پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ ہمارے بعد کوئی دیکھے، نہ ہم سے پہلے کسی نے، نہ ہم سے بعد۔ ان میں سے ایک معجزہ کیا بتایا آپ نے؟ 3 معجزات جو آپ نے ذکر فرمائے وہ ذکر کرنے کو وقت نہیں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، شیخ آپ کے سامنے اگر چاہیں گے سنا دیں گے، اور میری ویب سائٹ اسلامی dawah.com اس پر جائیں گے تو شاید مل جائے وہ 3 معجزات۔ ایک معجزات کا تعلق انسان اور جن سے ہے، دوسرے معجزے کا تعلق درختوں سے ہے، تیسرے معجزے کا تعلق حیوانات سے ہے۔ میں صرف تیسرا معجزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں نکلا، صحرا میں جا رہے تھے، تو آپ نے کہا ارے بھائی ذرا دیکھو کہیں کچھ قضائے حاجت کے لیے چھپنے کی جگہ مل سکتی ہے۔ تو حضرت یعلا ابن مرہ نے کہا دائیں بائیں دیکھ کر کے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو کوئی اور جگہ نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کے ایک کھجور کا چھوٹا سا درخت دکھ رہا ہے، اور اسی کے قریب میں تھوڑی دور پر ایک اور درخت ہے، وہی جگہ ہو سکتی ہے کسی طرح چھپنے کی تو چھپے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کھجور کا چھوٹا درخت جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تب نیچے ذرا سا ہے نا ٹہنیاں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور ان درختوں سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم اکٹھا ہو جاؤ۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں میں گیا اور ان درختوں سے کہا تو درخت اپنا ادھر سے آتا ہے، آ کر کے ایک جگہ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ درمیان میں پردہ ہو گیا اور بیٹھ کے قضائے حاجت کرنے کی جگہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، قضائے حاجت کیا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ واپس آئے تو کہا اے یعلا ابن مرہ جاؤ ان درختوں سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا اور ان سے کہا تو سارے درخت اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ اس موقع پر اور اس سے پہلے والا جو واقعہ تھا اس موقع پر آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اے یعلا دنیا کی ساری چیز میری نبوت کو مانتی ہے، دنیا کی ساری چیز میری نبوت کو مانتی ہے، الا کفرت او فسقت الانس والجن، البتہ جناتوں میں اور انسانوں میں جو کافر اور فاسق لوگ ہیں وہ میری نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ساری چیز۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک پتھر ہے جسے آج بھی میں پہچانتا ہوں، مکے میں ایک پتھر ہے جسے آج بھی میں پہچانتا ہوں۔ نبوت سے پہلے جب میں ادھر سے گزرتا تھا
تو کہتا تھا السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، نبی کہہ کر کے مجھ سے سلام کیا کرتا ہے۔ لیکن آج اس پتھر کا نہیں پتا ہے۔ ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی لوگ ہوتے کسی پتھر کو ڈھونڈ کر کے وہاں پر میلہ لگا دیتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کو پتھر ہے کہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو علی کل حال ساتھیوں، بات لمبی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار دنیا کی ہر چیز کرتی ہے۔ شیخ بہت ہو گیا، ایک اور چیز بیان کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں، ورنہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو یہ ہے کہ انسان نہ کہنے والا اکتاتا ہے اور نہ سننے والا اکتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کی برکت سے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق کیا ہے ساتھیوں؟ جن میں 3 چیزیں یا 4 چیز لے لیجئے، وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے ساتھیوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ لیکن ایمان لانے میں ساتھیوں، ہم تو سب آدمی کہتا ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن آپ پر ایمان لانے میں 4 باتوں کو ماننا ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان جی ہاں، یہ 4 باتیں ضروری ہیں۔ سن لیجئے، کم مولوی بیان کریں گے آپ سے یہ 4 باتیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے صرف زبان کا مذہب نہیں ہے، اصل مذہب کیا ہے؟ عمل کا مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر عمل کے نجات نہیں ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ جس بات کی خبر دیں، اگلی پچھلی آنے والی گزر گئی ہے، جو کوئی بھی ہے، جس بات کی خبر دیں، ہر بات کو حق اور سچ مانا جائے، اس کی تصدیق کی جائے۔ ہماری عقل میں وہ بات آئے یا آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا، قرآن مجید کا حکم ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا یا نہیں فرمایا؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو سود کا لین دین تم کرو گے اور چاہو کہ وہ بڑھے تو اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے زکات دو گے تو یہی لوگوں کا مال بڑھایا جائے گا۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ حدیث میں ہے کہ ربا چاہے جتنا بڑھتا دیکھے، لیکن انجام کار اس کا ختم ہونا اور کم ہونا۔ اس لیے کہ اللہ یمحق اللہ الربا، ربا کیا کرتا ہے؟ سود کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم چاہے جتنا سوچیں کہ ہاں بھائی ہمارا سود پیسے سے بڑھ رہا ہے، یہ ہماری کیا ہے نہ سمجھی۔ اللہ کے رسول سچے ہیں، ہمارا بینک اور کھاتا جھوٹا ہے، بینک والے جھوٹے ہیں، دنیا کے جتنے اقتصاد کے ماہرین جھوٹے ہیں، اللہ کے قسم ہمارے نبی سچے ہیں۔ ہے وہ صحیح نہیں صحیح؟ ہمارے نبی نے یہ خبر دی ہے کہ یہ سورج جب ڈوبتا ہے تو دوبارہ طلوع ہونے کے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، اور اس سے پہلے عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ کرتا اجازت دیتا ہے۔ آج سائنس اور علم کیا کہتا ہے؟ سورج 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے۔ ہم کہیں کہ ہمارے نبی سچے ہیں اور تم جھوٹے۔ نبی کی بات جہاں آ جائے وہاں آنکھ کے سامنے بھی اگر کوئی چیز ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بہترین بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کوئی دیکھی بات کہتے ہیں اور ہماری دیکھی ہوئی بات اس کے خلاف ہے تو میں اللہ کے رسول کی تائید کروں گا، اپنی تردید کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نظر نہ ہٹی ہے اور نہ حد سے تجاوز کی ہے، یعنی جو آپ نے دیکھا حق دیکھا ہے، لیکن ہمارے بارے میں نہیں فرمایا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم موبائل سے بات کرتے تھے اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں پر ہماری کوئی چیز غائب ہوتی ہے، دوسری میز پر رکھی ہوئی ہے اور ہم چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہیں ملتی۔ بات سنتی گئی یہی تو ہے، لیکن ہمیں ملی کیوں نہیں؟ ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟
لیکن ہمارے نبی کے بارے میں ایسا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جس چیز کی خبر دیں اس کو سچ اور حق مانا جائے. دوسری چیز، آپ جس چیز کا حکم دیں اسے مانا جائے. یعنی جو چیز آپ نے کہا جائز وہ جائز ہے، وہ کبھی ناجائز نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا کہ ایک سے زائد شادیاں کرنا جائز ہے، تو لوگ چاہے جتنا برا سمجھیں، ہمیں چاہے جتنا برا لگے. آج ایک آدمی دوسری شادی کر لے تو ہر آدمی اس کو ہے نا، اور اگر اس کسی الگ عورت سے اس کا غلط تعلق ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے نا. یہ ہماری عقل ماری گئی ہے. آپ نے کہا جائز ہے، جائز ہے. آپ نے کہا کوئی چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی، کوئی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے اسی طریقے میں تو اللہ کی عبادت کی جائے، کوئی دوسرا طریقہ یہ آپ پر ایمان لانے میں داخل ہے. تو پہلی چیز ہے آپ پر ایمان لے آیا جائے. دوسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے. بغیر اطاعت اور اتباع کے ہے نا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی وہ محمد ابن عبداللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. سب وہ حقیقت میں کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات، جو آیت شروع میں ہم نے پڑھی تھی نا، اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول ہے کہ نہیں؟ حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب کہ یہ دوسری چیز ہے آپ کی اتباع اور اطاعت کی جائے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. ہم پولیس کی بات مانتے ہیں نا، سگنل رہتا ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جی کہتا رہتا ہے جلدی کھلے، اور سوچتے ہیں کیسے ہو نکل جانے کا ہمیں توڑ دیا نا. تو ہم اس کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنی جان کی محبت میں. ڈرامہ لگ جائے کہ پیسے کی محبت میں کھڑے ہیں جی، اس کی محبت میں ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی آپ کی محبت میں کرنی ہے. آپ ڈکٹیٹر نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہے نا. آپ ظالم حاکم نہیں ہیں. کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. آپ کا جو بھی فرمان ہے وہ حق اور سچ اور فائدے میں ہے. صحیح مسلم کے اندر رفاع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں تشریف لے آئے. ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا جس کام میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زیادہ فائدہ ہے. یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے. یعنی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے لیکن چھوڑ دے رہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے منع کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر تو اللہ کے رسول ماننے میں یہ بھی ہے کہ آپ کی اطاعت کی، آپ سے محبت کی جائے. تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں، بات دوسری طرف نکل گئی. کیا کہہ رہا تھا، کہاں سے بات نکلی تھی میں خود ہی بھول گیا. ہاں ایک بات اور جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا اور معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی اور کو وہ معجزہ نہیں ملا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت شاید غزوہ حنین کا معاملہ ہے. ایک صحابی قتادہ ہیں، قتادہ ابن النعمان ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں میری آنکھ میں چوٹ لگی اور میری آنکھ باہر آ گئی. ظاہر بات لڑائیوں میں ہوتا رہتا ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، کسی کا آنکھ میں کوئی مرتا ہے، تو کوئی تیر لگا یا کیا لگا جس سے میری آنکھ کیا ہے خاطر پتلی باہر آ گئی، ہاتھ پر ایسے آ گئی. ہم نے اسے ہاتھ پر رکھ لیا. صحابہ کرام آپس میں سوچتے کہ کیسا کرتے ہیں، اس کو کاٹ کر کے بتاؤ کیا حل ہے اس کا، اور کیا حل. کہا نہیں، ذرا پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھ لیں. آپ کے پاس تشریف لے گئے لوگ، آپ سے ایسا کہا قتادہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ ان کو. آپ آئے، اپنے دست مبارک پر آپ نے اس آنکھ کو رکھا اور ایسے واپس کر دیا، ایسے واپس کر دیا. اور وہ آنکھ بیان کرتے تھے قتادہ کہ آج تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس آنکھ کے اندر چوٹ لگی تھی، کس میں چوٹ نہیں لگی. دنیا کوئی آپریشن کرنے والا ایسا آپریشن نہیں کہ پتہ نہ چلے، لیکن وہ آپریشن کیسا تھا؟
تو کہا علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسا معجزہ ہے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا نا کہ وہ مادر داد نابینا کو وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ ہے نا. تو آپ کو معجزہ کیسے اکیلے کیسے ہوا؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام آنکھیں اپنی جگہ موجود رہتی تھی, ان کو درست کیا کرتے تھے, اور ہمارے نبی نے آنکھ باہر آ گئی ہے اس کو درست کر دیا, ہمارے نبی کو حضرت عیسیٰ کے معجزے سے بڑھ کر دیا. تو علی کل حال ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے فضائل سے نوازا ہے. ابھی تو ہم نے جو میرے پاس لکھی ہوئی جو فہرست تھی اس میں صرف آدھے کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کس قدر فضائل سے نوازا ہے. ان فضائل کے ذکر کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اولاً ساتھیوں ہمیں اپنے طور پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کس کے امتی ہیں, اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر برا نہ مانیں گے ہمارے ساتھی لوگ داڑھی کو رکھتے ہیں اور لوگ ہمیں برا کہیں تو ہمیں فخر محسوس ہو. کیوں جی؟ اور جو نہیں رکھتا ہے اسے شرمندگی محسوس ہو جائے کہ ہم کتنے محروم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت سے, ہے کہ نہیں؟ ہم فخر محسوس کریں کہ ہم اللہ کے رسول کے ایسے رسول کے نبی اللہ نے فضائل سے نوازا. یہ چیز. دوسری چیز, ہم اپنے عمل سے ایسا ظاہر کریں کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی دیا ہے, یعنی ان کی اتباع کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ذریعے جو نعمت بخشی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے, اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی جو کسی بھی طریقے سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو عطا فرمائے. جو کسی بھی طریقے سے کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو دور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.